السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، اور پچھلے بہت سارے پروگرامز میں ہم بار بار آپ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں ایسے موضوعات لے کر آئے ہیں، ایسے ٹاپکس آپ کے سامنے ڈسکس کریں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہو. اور زندگی کے اندر انسان کے بہت سارے فیزز ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی کے چیلنج مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے مطابق جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جاتا ہے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہم اپنی ایجوکیشن سے، اپنے انسٹیٹیوشن سے جہاں سے ہم پڑھ کے نکلتے ہیں وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ ہمیں زندگی کے تجربات سکھاتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم سیکھتے ہیں لوگوں کو آبزرو کرنے سے، معاملات کو، رویوں کو آبزرو کرنے سے، اور یہی کچھ سیکھتے ہوئے عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھے تو اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ جس وقت کسی سچویشن سے، کسی چیلنج سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت مشکل لگتا ہے وقت پتہ نہیں کیسے گزرے گا، کس طرح سے ہم اس ذمہ داری کو اٹھا پائیں گے، کیسے اپنے مختلف رولز، مختلف کردار اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر زندگی میں ہمارے بنائے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. لیکن جب مڑ کر دیکھیں اور غور کریں تو لگتا ہے کہ ہمیں کہیں سے بڑی سپورٹ ملی، اور وہ سپورٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی. اللہ نے انسان کو بنایا ہے، دنیا میں انسان کو ایک مقصد دیا ہے، زندگی کے اندر انسان کو اختیار کیے، ارادے کی اور بہت سارے کام کرنے کی آزادی دی ہے، اور یہ اس کے اوپر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو منظم کرتا ہے، کس طرح ڈسپلن کرتا ہے، اپنے جو مختلف کردار اللہ نے اس کے سپرد کیے ہیں، ذمہ داریاں اس کی ڈالی ہیں، ان سے کس طرح سے عہدہ برا ہوتا ہے. یہ ان ساری باتوں پر ہم مختلف اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہتے ہیں. مختلف جو ہمارے کردار ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خوشی پر بات کرتے ہیں، غم پر بھی بات کرتے ہیں، سچویشنز پر بات کرتے ہیں، تربیت پر بات کرتے ہیں، تربیت اولاد ہو، آپس کے معاملات کی تربیت ہو، ہماری جو زندگی میں ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان میں اپنی ذہنی تربیت کیسے ہو، اپنے ذہن سازی کیسے کی جائے، ان سب پر ہم بات کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ بار بار آپ اس پروگرام کے اندر سنتے ہیں، اور وہ ہے اولاد کے حوالے سے ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارا کیا ویژن ہے، ہم اپنے بچوں کو، آئندہ نسلوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا پلان ہے، کیا ویژن ہے ہمارا، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہماری تربیت ہوئی ہم اپنے بچوں کو انہی خطوط پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ اپنا ذہن ہے یا ویژن ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح کے بنے. یہ ساری باتیں ہم یہاں کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کے سامنے یہ بات بھی ہمیشہ لے کر آتے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے، مثبت سوچنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. یہ چیز ہم بحیثیت والدین کس طرح سے سیکھیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا، پازیٹیو رہنا، ہر قسم کے حالات میں خود کو اسٹیبل رکھنا، خود کو مضبوط رکھنا اور آگے بڑھتے چلے جانا. یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے، انسپریشنز کہاں سے ملیں گی؟ انسپریشنز ہمیں ملیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ساتھ میں ہمیں قرآن دیا گائیڈ لائن کے طور پر، اور اس قرآن کے اندر ہمارے لیے ایسے انسپریشنل لیسنز ہیں، ایسے موٹیویشنل میسیجز ہیں کہ اگر ہم توجہ سے پڑھیں، غور کریں تو ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. ایسے خزانے ہیں کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہیں. آج سے ہم یہاں پر ایک سیریز شروع کریں گے، پیرنٹنگ لیسنز پر ڈسکشن ہوگا، لیکن ان کی انسپریشن ہم لیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے. پیرنٹنگ کے لیسنز ہم سمجھیں گے پروفٹس کی جو لائف ہے ان سے، اور یہاں پر بات کریں گے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے والدین کا کردار، ان کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ. اس پر بات ہو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے، ان کی والدہ کا جو کردار ہے، اور آگے جا کر ان کی زندگی میں جس طرح سے وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں ہمیں جو پیرنٹنگ کے لیسنز ملتے ہیں ان پر آج ہم یہاں پر بات کریں گے. بہت دلچسپ گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ بھی کال کریں، اپنا جو میسج ہے، اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ شیئر کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا کبھی کوشش کی کہ اس طرح سے سمجھیں کہ ہمیں جو مضبوطی مل سکتی ہے اور ہمیں جو انسپریشن مل سکتی ہے وہ قرآن سے، سیرت انبیاء سے مل سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم
کون سی وہ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کریں جن سے ہم اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہترین انسان بننے کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ سکتے ہیں. آج ہم یہاں پر بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. اور ہم یہاں ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں موجود رخشندہ حق صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. تم کیسی ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور موضوع جو ہے ہمارا آج گھنٹہ بھر ہے ہمارے پاس, لیکن ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم ایک پہلو پہ بات کرنا شروع کریں تو یعنی بات چلتی ہی چلی جاتی ہے. صحیح بات ہے. یعنی قرآن تو ہمیں ہر چیز کا راستہ, ہر چیز کی ویلیو, اور جو چیز ہمیں جیسے کرنی چاہیے اس کی ہمیں اچھے سے نشاندہی کرتا ہے. تو امیجن کہ پیرنٹنگ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کی پرورش, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کرتے؟ تو اور اتنی یعنی بعض چیزیں ہم قرآن میں ڈیفینیٹلی پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, مگر کبھی شاید اس کو اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے. اس وجہ سے شاید ہم اس کے میسج کو اسکپ کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, آپ کیا کہیں گی کہ بڑی بات ہونے لگی ہے آج کل پیرنٹنگ پر, ٹیکنیک سیکھنے پر, اور کیا پیرنٹنگ کی اسٹریٹجیز ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو والدین ہوا کرتے تھے, پہلے بھی تو تربیت کیا کرتے تھے, اب ایسا کیا نیا ہو گیا. کچھ والدین پریشان رہتے ہیں کہ ہم تو ہر قسم کا کورس اٹینڈ کر لیا, ابھی بھی ہمارے بچے بگڑے جا رہے ہیں, ابھی بھی پریشان ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایک بیلنس اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ میرا اپنا ذاتی جو ایک خیال ہے اس بارے میں کہ یہ پیرنٹنگ, مجھے لگتا ہے کہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ ہم نے کھا لیا تو بس اب سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کرنے سے پہلے, یعنی جب ہم اپنے آپ کو ایز اے پیرنٹ تصور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچوں کو ٹھیک کر دیں. سب سے پہلا جو ہمارا ہوتا ہے نا, ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں. حالانکہ پیرنٹنگ میں اگر ہم انشاءاللہ جیسے ابھی ڈسکس کریں گے چیزوں کو, تو سب سے پہلے پیرنٹنگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا نام ہے. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے عمل, ہمارے یعنی جو بھی کیریکٹر ہے, ہمارا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بچے جو ہیں وہ ماں باپ جو بول رہے ہوتے ہیں پرہیپس وہ اس کو ویسے نہیں دیکھ رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے ہیں جتنا وہ ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. یعنی اپنے آپ سے شروع کرنا زیادہ اہم ہے, اور کیا چاہتے ہیں ہم یہ کلیئر ہونا بھی بہت اہم ہے. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرف آئیں. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس پر بات کریں کہ بہت سارے خدشات اور بڑی خوف ہوتا ہے دماغ کے اندر جس ٹائم پر بچہ گود میں آتا ہے, اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں. ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ایج ہے, کیا خطرہ محسوس کر رہے ہیں ہم. بڑے ہی خطرات بھی ہیں, خدشات بھی ہیں. پھر بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں اوبویسلی وہ چینج ہوتے ہیں, ان کی طبیعت چینج ہوتی ہے, مزاج تبدیل ہوتا ہے, پھر اور قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس میں نا ایک جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس یا تو اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیں اپنے, اور کسی خطرے سے کو ایکسپوز نہ ہونے دیں بچے سے, اور یا پھر یہ کہ کہیں یہ سچویشن بھی نظر آتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے, بالکل ہی آزاد چھوڑا ہوا ہے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کہ کیا کردار بتاتا ہے قرآن ہمیں ان کی والدہ کے حوالے سے؟ صحیح. دیکھو, اگر انشاءاللہ ہم جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں, تو پہلی چیز یہ کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ان کی ایموشنز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ایک ماں کی ایموشنز جو ہے نا وہ بہت اچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائی ہیں. جیسے تم نے کہا نا کہ جب بچہ آپ کے گود میں آتا ہے تو بہت سارے خدشات آپ کے ہوتے ہیں. آپ امیجن کرو کہ ان کا خطرہ آج کل کے تمام خطروں سے کہیں زیادہ بڑا تھا, ہے نا, کہ بھئی ان کو پتا تھا کہ یہ بچہ فرعون اور اس کے جو فوجی ہیں وہ مار دیں گے. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی اس قسم کے خطرے سے نہیں ہے کہ آپ ادھر جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آ کے اس کو مار دے گا. یعنی یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ جان کا خطرہ ہے نا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ میری اولاد یہ چھن جائے گی اور اس کو اتنی بے دردی سے مار دیا جائے گا. یہ ایسے خوف کے باوجود دیکھیں ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے دل کو ایک اطمینان سا دیا تو ان کو یہ نہیں تھا کہ خوف میں انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے, بعض دفعہ تمام ہوپ لیس ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جب خوف آپ کے اوپر اتنا غالب آ جائے تو آپ کچھ
یعنی کوئی سینسیبل چیز کر ہی نہیں رہے ہوتے, ہر چیز الٹی سیدھی ہو رہی ہوتی ہے. مگر اس میں ہمیں ان کے کردار سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو استقامت جو دی تو ان کو ایک اسٹیپ وائز کہا کہ پہلے جو تم کر رہی ہو وہ کرتی رہو, دودھ پلاتی رہو. صحیح ہے نا, یعنی سب سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ اب جیسے ہی ہے یہ بچہ ہوا ہے بس اس کو کہیں پھینک دو, نہیں, یعنی دیر از اے اسٹیپ وائز پروسیجر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اسٹوری میں ہمیں بتایا کہ خطرہ جیسے جیسے, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ڈیلی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں صرف خطرے کی وجہ سے, تو اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے جو صحیح چیزیں وہ کرتے رہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اس سے ہم جیسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا, اسپیشلی اگر پیرنٹس کی دیکھیں اور ماں کی کے ایموشنز جو ہوتے ہیں, خوف اگر جان کا ہے یا یہ کہ بچہ گر جائے گا یا کھو جائے گا, باہر نکلیں گے کھو جائے گا, اب وائرس آج کل ہے تو اس پر اٹیک ہو جائے گا, تو آپ نے ٹھیک کہا کہ خوف میں نا ہم پینک میں آ جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اب ہم نے کچھ نہیں کرنا, جیسے ہم نے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے, کہیں چھوڑنا نہیں ہے, بس ہاتھ پکڑ کے اس کو رکھنا ہے, اور ہم اتنا زیادہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ پھر ہم کبھی کبھی نفسیاتی طور پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور بچوں کو بھی اس سے اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ ہم بچوں کو جو تربیت کا حصہ ہے کہ دیکھیں جب بچے دنیا میں ہیں تو ان کو ہر چیز فیس کرنی ہے, صحیح ہے نا, تو ہم اگر اس بچے کو ایسے بالکل ببل کی طرح بنا دیں گے کہ بس وہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے, بس ایک خوف اس کے اندر, تو وہ بچے ذہنی طور پہ ان کو ہر وقت خوف رہتا ہے, وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں. صحیح ہے نا, تو ان کا آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی شکل میں جو ہمیں ایک جو بہت اچھی اگزامپلز ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو صحیح سٹیپس تھے وہ کیے, مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیومن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ بھئی اب یہ خوف, یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب بچنے کی گنجائش نہیں ہے, جہاں پہ اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا کہ اس کو تم ایک جو ہے وہ صندوق میں ڈال دو. مطلب خوف میں ہم کہتے ہیں کہ بچا لو, اور اللہ نے کہا کہ نہیں اس جگہ پر. ایگزیکٹلی, یعنی اور یہ کتنی بڑی ایک اور ٹیسٹ تھا. تم یہ دیکھو کہ انسان جب کوئی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم اس کی حفاظت کر لیں گے, ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیں گے. ان کے ذہن میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر فوجی آئے تو میں کسی طرح اس کو مار دوں گی, کچھ کر دوں گی, میں پہلے مر جاؤں گی اپنے بچے کو ان سے کرنے سے پہلے. یہ بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں آ سکتی تھیں, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں, اب تم کیا کرو کہ یہ خوف یعنی جو انسان کا خوف ہے اس سے اوپر ہونا چاہیے اللہ پہ ٹرسٹ. صحیح, بڑی دلچسپ یہ بات ہے کہ خوف پہلے تھا کہ بچے کو مار دیا جائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا دریا کے سپرد کر دو. یعنی اس سے زیادہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں کہ دریا میں ڈالا تو بھائی پھر تو وہ وہاں تو نہیں مرے گا لیکن یہاں تو مر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں جو دلچسپ ہے وہ یہ کہ والد کا تذکرہ نہیں ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ماں کے کردار کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا, اس کا ایموشن سے کیا آتا ہے؟ دیکھو اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل نومولود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اتنا چھوٹے بچے کی جو ماں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ باپ کی نہیں ہوتی ہیں. صحیح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر ایک ڈفرینٹ اسٹیج پہ جس شخص کا کردار زیادہ امپورٹنٹ ہے وہی چیز ہائی لائٹ کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والد کا تذکرہ وہاں پہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ کہ ان کے والد کو ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. صحیح نا, قرآن صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو ہمارا جن سے بہت کنیکشن ہو جس ایج کے حصے میں. صحیح ہے نا. جی بالکل. تو اسی وجہ سے جو ہے مطلب بالکل یہی تو ایک قرآن کا معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر ہمیں ہر چیز کی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی جتنی انسانی کتابوں کے اندر ہمیں ہر کردار بھی ملے گا, ہر سچویشن بھی ملے گی, اور ایک سین کے بعد دوسرا سین آئے گا. آپ نے بالکل درست آپ نے بات کی یہاں پر کہ ہمیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نومولود بچے کے ساتھ ماں کی اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے. جب وہ پہلی دفعہ گود میں دیا جاتا ہے اس ٹائم سے ہی ماں کو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا, اس کا خیال کرنے کا, اور اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ جو اس کا ہوتا ہے اس سے ایک محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. اور باپ کو تو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا بس ایک کوئی اور یہ
الگ قسم کا بچہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو جیسے آہستہ آہستہ محبت بڑھے. محبت ہے وہ گریجولی جی 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 بالکل آپ نے درست کہا. اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خوف کے مقابلے میں انہوں نے ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے دل کو انسپائر کیا اور انہوں نے دنیا کو سپورٹ کیا, اس میں اللہ پر توکل اور بھروسے کی جو بات ہے, صحیح بات کہ ٹھیک ہے خطرہ ہے لیکن اللہ سب سے بڑھ کے پلان کرنے والے ہیں. بالکل. تو اس کا کیا ہاتھ ہے پیرنٹنگ کے اندر اسپیشلی؟ مجھے تو یعنی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا پیرنٹنگ میں اپنی تربیت اس لحاظ سے ایز اے پیرنٹ, ٹھیک ہے نا, کہ ہم تدبیر بھی کریں مگر ہمارا جو الٹیمیٹ ٹرسٹ ہے نا وہ اللہ پہ ہونا چاہیے. اب ہم آج کل کے دور کے حساب سے ہی اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھو کہ کتنے خطرات ہیں, یعنی چھوٹے بچوں کو بھی خطرات ہیں, بڑے بچوں کے لیے بھی خطرات ہیں, مگر ایک پیرنٹس کے اپنے مزاج اور اپنے کردار سے جو ایک مثبت اور ایک پازیٹیو جو پکچر دیتا ہے نا وہ اصل میں الٹیمیٹ اس کا اللہ سے تعلق ہے. ایک پیرنٹ کا اپنے اللہ سے کیسا تعلق ہے, صحیح ہے نا, کہ وہ چیزیں کر رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کو وہ کر رہے ہیں ہم, مگر ہمارا الٹیمیٹ ٹرسٹ کیا ہے اللہ پر. اور یہی چیز جو ہے نا یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انسپائر, یہ چیز ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج بھی کرتے ہیں لوگوں کو. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا, یعنی آپ آج بھی دیکھیں کہ بہت ساری بعض دفعہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے آپ کے پاس اور آپ اگر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کوئی صحیح راہ دکھا دے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو اس طرف موڑ دیتے ہیں. گو کہ ہو سکتا ہے لگتا ہے یہ زیادہ خطرناک چیز ہے, یہ شاید اس کا حل نہ ہو, مگر یہ اللہ پہ توکل سے ہوتا ہے یہ چیز. بالکل. اچھا یہ توکل اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو پیرنٹنگ کا سفر ہے, تربیت اولاد کا سفر ہے, جس وقت سے بچہ گود میں آتا ہے تو آپ کو ضرورت تو ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ڈینجر نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی نیڈ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرے, کیونکہ آپ ہوتا ہے نا دو پیرنٹ بھی آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں تو وہ ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں تو دوسرا کہتے ہیں اچھا ہوا کہ آپ نے بتا دیا, ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو سپورٹ کی تو ضرورت ہوتی ہے نا ہمیشہ. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو خطرہ اور خوف ہوتا ہے نا اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو جب ہی اس کو اوور کم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سپورٹیو ہینڈ ہو, آپ کہیں گر رہے ہوں اور کوئی آپ یا کہیں ہائٹ پر جانے سے آپ کو خوف آتا ہے اور آپ کو کوئی ہاتھ دے کے کہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا, تو اس کے بھروسے پر آپ آگے چلتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ خوف کو اوور کم کرنے کے لیے کسی بڑا اسٹرانگ ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہاں پیرنٹنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہے. بالکل اللہ پہ توکل تو ہے, مگر ہم اگر اپنے حوالے سے بھی یعنی ڈیلی لائف کے اس سے, تو اس سے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایز اے پیرنٹ آپ کی کمپنی کیسی ہے نا, ایز اے پیرنٹ میرے دوست کون ہیں, جو میرا سپورٹ سسٹم کیسا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ پہ توکل, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا انٹرنل جو ہمارا انر سرکل ہے وہ کیا ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہمیں ہی بلیم کرے یا ہمیں اور زیادہ ہی مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہی آج ہم بات کریں ناظرین یہاں پر پیرنٹنگ لیسنز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے, ان کی والدہ کے کردار سے, ان کی والدہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو بھروسہ اور توکل پر تھا, خوف کی جو کیفیت تھی اس خوف کی کیفیت میں کس طرح سے انہوں نے اپنے دل کی وہ جو اللہ نے ان کے دل کو انسپائر کیا اور ان کے دل میں خیال ڈالا, اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں وہ کام کر لیا, اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں پھر ان کو کیا رزلٹ ملا. یہ ایک بڑی خصوصی ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جس چیز پر انسپائر کیا انہوں نے وہ کام کر لیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی تھا کہ پھر یہ واپس تمہیں مل جائے گا نا. یعنی یہ بھی یقین کرنا بڑا مشکل ہے, جب مشکل میں ہوتے ہیں نا اس ٹائم پر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اب بس اگر بچہ بگڑ رہا ہے میرا اور اگر مجھے سامنے خطرہ نظر آ رہا ہے تو بس اب لائف اینڈ ہو گئی ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. اور یہاں پہ نا جو چیز دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہنا وہ یعنی تمہاری طرف ڈیفینیٹلی یہ واپس آئے گا, یعنی یہ یقین کا وہ درجہ ہے. تم یہ سوچو کہ جب انسان یہ یقین انسان کو اس وقت ہونا چاہیے جب ہم اولاد کی پرورش کریں, چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہیں, ہم ان کو جو بھی یعنی اللہ اور اسلام کے لحاظ سے جو اچھی بات بتاتے ہیں, اور اگر فرض کرو
کہ وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خطرے ہی کی طرف چل رہے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ضرور انشاءاللہ آ جائے گا، تو یہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ بھروسہ کہ جو بھی تاریکی ہے، ڈارکنیس ہے یا انتہائی مشکل چیز ہے جس سے ہمارے ارد گرد کوئی نہیں گزرا، اس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ خطرہ ہمارے لیے، اور ذہن میں سوال آتا ہے نا ہم ہی کیوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تاریکی میں سے روشنی نکالیں گے، اور چونکہ ہم نہیں ہم تو ایک ہماری تو محدود ویژن ہوتا ہے نا، اور ہمیں نہیں دیوار سے پار نظر آ رہا، تو ہم پریشان ہیں، لیکن ہم یہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ واپس لاؤں گا میں اچھی چیز، تو پھر تاریکی سے روشنی ضرور نکلے گی۔ اور یہ چیز دیکھو الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آلموسٹ امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا، رائٹ، مگر ہمیں اپنے لحاظ سے اپنی زندگی کی لحاظ سے اس چیز کے اوپر اس لیے یقین ہونا چاہیے کہ اگر فرض کرو، دیکھو دنیا میں ٹیسٹ آتے رہتے ہیں، بچوں کے لحاظ سے بھی بہت سارے ہمارے امتحان ہوتے ہیں، اور شاید ہماری زندگی میں شاید وہ بچہ ہم نہ دیکھیں گے وہ ہمارے پاس آیا ہے، مگر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے صحیح طریقے سے اس کی پرورش یا جو اللہ نے جیسے حکم دیا تھا اس طریقے سے میں نے کیا ہے اور اللہ پہ توکل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں نہیں تو میرے جیتے نہیں تو کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور نیکی اور صحیح چیز کی طرف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں میری طرف وہ پلٹ آئے گا۔ بالکل، اور یہ ایک اور بھی بات میرے ذہن میں آئی کہ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے، اور اس سے بہترین شکل میں ہم حضرت موسیٰ کی زندگی میں دیکھیں تو انہوں نے تو خطرے کے سپورٹ کر دیا تھا اللہ پہ بھروسہ کر کے، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ پلان یہ ہے کہ وہ تو وہاں جا کے ان کی پرورش ہوگی اتنی اچھی جگہ پر، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری فیسلٹیز وہ ماحول جو ہے وہ وہاں نہ مل سکتا ان کے اپنے گھر میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں خالدہ بول رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں الحمدللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی پیاری آپ کی گیسٹ ہے اور بڑی نایاب گیسٹ ہے، یہ کبھی کبھی ہمیں ملتی ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں ماں بیٹے پر بڑی کڑی آزمائشیں آئیں۔ ماں نے ایک چند دن کے بچے کو اپنے سے جدا کیا صرف اللہ کے بھروسے پر، لیکن اللہ نے دوبارہ بچے سے ملوا دیا جبکہ وہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کو بھی ہم دیکھیں تو البتہ ان کی پرورش ویسے تو محل میں ہوئی، لیکن جب جوان ہوئے تو ان پر بہت سی آزمائشیں آئیں جن کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بار بار ملتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام سعدیہ احمد ہے، میں بائی پروفیشن ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یو کے میں ایک پیرنٹنگ آرگنائزیشن ہے جو کہ پیرنٹنگ کورسز کرواتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں لنکڈ ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آج کا بڑا اہم موضوع ہے ہمارا۔ سن رہی تھی میں آپ کا جو گفتگو ہے، بہت اچھا ٹاپک آپ دونوں بہنوں نے ڈسکس کیا۔ تو ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ خطرہ تھا لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل کیا نا، ماؤں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جی، تو ماں کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جیسے کہ آپ دونوں بہنیں بھی اس بارے میں ڈسکس کری تھی کہ ان کو خطرہ بھی واضح تھا، اللہ نے ان کو الہام بھی کیا ایک چیز، تو جو ان کا تعلق باللہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک ایکسٹریم ڈگری کا توکل، یعنی ایک تو ہم اگر آج کے حالات سے ریلیٹ کریں تو ہم آج کل بہت زیادہ ہر وقت خطرات محسوس کرتی ہیں نا، خواتین کسی محفل میں بیٹھتی ہیں تو اپنے بچوں کی ہی باتیں کرتی ہیں، اور جو بھی اندرونی اور بیرونی خطرات آج کل ہماری اولادوں کو ہیں اور ہر ایج گروپ پہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سلیبس کو لے کے دیکھ لیں، جب ذرا بڑے ہوتے ہیں اس وقت ماحول کو لے کے، تعلیم کے اندر، پھر ان کی دوستیاں، پھر اس طرح، تو ہر طرف خطرات ہی ہیں۔ اور ہم ہر وقت ایز اے ڈاکٹر بھی میں دیکھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز مدرس کے بھی بہت زیادہ اپنی اولاد کی وجہ سے، کہ کانسٹنٹ اسٹریس جو ہے نا راتوں کو کئی دفعہ بے چین کر دیتا ہے۔ تو جب میں سورہ قصص میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اپنا ٹرسٹ اللہ پہ کریں, اور اللہ نے انہیں یہی کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں, آپ کی اولاد آپ کو واپس مل جائے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جو اپنے لیے بھی میسج ہے اور بہنوں کو بھی جو سن رہے ہیں ان کے لیے, کہ ہم اللہ پہ توکل کریں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں, لیکن پھر اللہ ہمیں ہماری اولاد کو بہترین, جس میں حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو انہیں حکمت اور حکم عطا ہوا نا, تو ہم بھی اللہ پہ ٹرسٹ کریں کہ یا اللہ میں بڑی کمزور ناتواں ہوں, لیکن میں پوری کوشش کروں گی, دنیاوی اور دینی دونوں طریقے سے اپنی اولاد کو اکوپ کروں گی, لیکن پھر بھی میں ایک انسان کے طور پر لمیٹڈ ہی ہوں نا, ہر لحاظ سے خطرات جو ہیں وہ مجھے بھی ہیں اور مجھے میری اولاد کو بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سٹوری میں ماؤں کو امپاور کرنے کا بڑا لیسن ہے. جی جی, بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے یہاں پر. اور ناظرین ہم بریک کی طرف جائیں گے ابھی یہاں سے. اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت خوبصورت بات یہ کی گئی ہے کہ خواتین کو امپاور کرنے کی بات کی گئی ہے, ماں کی محبت, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ اگر مضبوط ہو اور اس نے اس چیز پر توکل کر لیا ہو کہ میری کوششیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال رہے تو اپنی اولاد کو میں ہر خطرے سے نکال کر آگے لے کر جا سکتی ہوں. اور اگر اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے میری اولاد کو سپورٹ کرنے والے, اس کی مدد کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی والدہ کے کردار کے حوالے سے, پیرنٹنگ لیسنز کی کیا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے مثال بنا سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کے اندر انہی طریقوں کے اوپر چل کر ہم بھی بہت سی کوششیں کر سکتے ہیں. جو بات یہاں پر سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ بہت زیادہ ہو, خوف اور خطرات بہت زیادہ ہیں, چیلنجز بھی ہیں. پیرنٹنگ کے سفر میں جب نکلیں اور اولاد کی تربیت کرنے کے لیے جائیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن یہاں اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم نے بہت ساری بات کی سسٹر رخشندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی جو ان کے والدہ کے کردار سے ہمیں ملتی ہے. اب اس کے بعد نا یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ایک کچھ رویے بھی نظر آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس اللہ ہی سنبھالنے والے ہیں, اور اس کے بعد بچے آئے ہیں تو بس اللہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھیں گے اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں کہ بھروسے اور توکل کے بعد کیا کرنا, کیا اسٹیپ ہوگا؟ دیکھو اگر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو سے کر رہے ہیں ان کی سٹوری, اور اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھو ان کی سچویشن ایک دفعہ ہم اگر اینالائز کریں کہ ان کی بہت خطرناک سچویشن تھی, بچے کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا, ان کا توکل اللہ پہ بہت زیادہ تھا. انہوں نے کوششیں جاری رکھیں, جیسے بچے کو دودھ پلاتی رہیں, اور جب ان کو لگا کہ اب ان سے برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا. اب آپ یہ کہو کہ ایک نظر سے تو آپ یہ سوچو کہ اب ان کا اختیار سارا ختم ہو گیا, اب بچہ سمندر میں ہے, دریا میں ہے, صحیح ہے. مگر ہم اگر ان کی سٹوری دیکھیں تو دیکھو اس وقت بھی انہوں نے تدبیر نہیں چھوڑی, صحیح نا, کہ چاہے ہم کسی بھی سچویشن پہ ہوں, بچے کسی بھی ایج میں ہوں ہماری, صحیح ہے نا. پیرنٹنگ ہمارا, اللہ نے ہمیں والدین بنایا ہے تو یہ ہمارا ایک کنٹینیوس ٹاسک ہے, صحیح ہے نا, ریگارڈلیس کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور بچے کس ڈینجر میں ہیں. ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور نہ ہی جیسے تم نے کہا نا کہ بس اب اللہ ہی بچائے انہیں, ہے نا, کہ بس اب اللہ ہی کرے. نہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے اختیار میں تو سب چیزیں ہیں, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اور ہماری کوشش, ہماری نیت اور ہمارے توکل کے بیسس پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی بہترین سچویشن ہوتی ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک تو یعنی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو خوف, خطرات اور چیلنجز نظر آئیں ان پر آپ کا بحیثیت پیرنٹ آپ کا ایک ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو, کیونکہ جس نے دیا ہوا ہے وہ اس کی زیادہ پرواہ کرنے والا ہے. آپ اگر اپنی ذہن کو بھی تھکا دیں گی اور ہر وقت پریشان بھی رہیں گے, ہر وقت اسٹریس, پینک بھی رہے, لیکن ساتھ میں بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں تدبیر کی بات نا, کہ آپ نے کوششیں اپنی جاری رکھنی. بالکل, یعنی یہ کہنا چاہیے ایکسٹریم پر نہیں جانا کہ آپ نے کہا
ہوتا ہے نا کہ اپنے سارے معمولات متاثر کر دیے, سارے کام آپ یعنی ختم کر دیں پریشانی میں کہ نہیں بچے بگڑ نہ جائیں یا بچے کسی خطرے میں نہ چلے جائیں. ایسا نہیں ہوا, بلکہ بہت ہی سکون کے ساتھ جو سٹیجز ہیں ان سے آگے جاتے ہوئے ان کی والدہ نے تدبیر بھی کی, اور تدبیر بھی ایسی کی, وہ بھی ایک دلچسپ ایک چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے ہماری, کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن تھا, کس طرح انہوں نے ہدایات دی اپنی بیٹی کو, اس نے کس طرح سے فالو کیا. بالکل. اور یہیں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پیرنٹنگ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت مثال رکھی ہے, کہ اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ سے کیسا تعلق تھا, ان کا اپنا کیریکٹر کیسا تھا, ان کی اپنی کوششیں کیسی تھیں. اب ایک ماں, ایک اچھی ماں کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ریپریزنٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا, ایک پازیٹیو, ایک بہت ہی مستقل مزاج والی, ایک بہت ہی اللہ پہ توکل کرنے والی ماں. انہوں نے اپنے تمام بچوں کی ایسے ہی پرورش کی ہوگی نا, صحیح, کیونکہ وہ ایک ماں تھی. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ماں ایک بچے کی الگ سے پرورش کر رہی ہے. تو اب دیکھیں بیٹی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک تو یہ کہ صرف ایک چیز کہی کہ کیا, خود سے ہی, کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بار بار ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کو صرف ایک چیز کہی. اور اگر ہم آج ایک سیناریو میں دیکھ لیں, اپنے بچوں ہی کو دیکھ لیں ہم, کہ 2-4 بچے ہیں, اور اگر ہم ایک کو کہتے ہیں کہ بیٹا کین یو ڈو دس, تو سب سے پہلے انفارچونیٹلی ہمیں سننے کو کیا ملتا ہے, وائی می, کہ میں کیوں, وہ کیوں نہیں. تو کیا ان کی بیٹی نے, دیکھیں یہ تربیت کا حصہ ہے نا, کہ ماں نے ایک حکم دیا, ایک چیز کہی, اور بیٹی کو بھی اندازہ ہے کہ کتنی خطرناک سچویشن ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت سیویئر معاملہ ہے, اور معاملہ فہمی سے کام لینا ہے, بہت ہی احتیاط سے یہ کام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم آگے پڑھتے ہیں اس میں, تو آپ یہ دیکھو یہ بچی نے خود سمجھی, ماں نے صرف کو انسٹرکشن کیا دی, تم اس کے پیچھے جاؤ. اب وہ ڈھول ڈبے کے ساتھ جائے پیچھے, میں اس کی بہن ہوں, چیخ چلا کر کے کہ اس کو بچاؤ, یہ کرو, یہ کر کے بھی وہ جا سکتی تھی. مگر اس نے جو اسٹریٹجی لی وہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ ماں کی پرورش کی وجہ سے پتہ چلتی ہے. جی, یعنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو بات یہ نا کہ ہم ایک سٹیج پر آ کے جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں, ہم ایک دم بہت ساری چیزوں سے پریشان اور گھبرا جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ہم ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں عموماً بڑی مشکل ہو جاتی ہیں نا. اس ٹائم پر تو بچے سمجھیں وہ ایک چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بچی کی پہلے سے ایسی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کو ایسا ڈسپلن کیا گیا ہے کہ اس نے ایک لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ اب خطرہ ہے, اور ڈسکس نہیں ہوئی ڈیٹیلز, نہ ہمیں بتائی گئی کہ اچھا یہ خطرہ ہے اور اب یہ جائے گا یا یہ سب کچھ نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھو ایک چیز اور جو پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ ٹائم نہیں تھا ماں کا کہ وہاں پہ بیٹھ کے پورا ایک لیکچر دیتی کہ بیٹا ایسے ہوا ہے, ایسے ہوا ہے. اٹس لائک انسٹنٹ, پانی بہہ رہا ہے, دریا بہہ رہا ہے, صندوق جا چکا ہے, یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ there won't be any time, ہے نا. بالکل. تو اس نے اس لفظ سے یہ سمجھ لیا. اور آپ نے جو معاملہ فہمی کی بات کی نا, کہ اتنا یعنی بچوں کی اس طرح سے اس انداز میں ٹریننگ کی جائے کہ وہ ڈیٹیلز اور وائی می والی جو آپ نے بات کہی نا, کہ پیچھے سے آرگیومنٹ شروع ہو جائیں کہ اچھا میں ہی کیوں کروں اور کیسے کروں اور یہ مشکل ہے. نہیں, اس نے سمجھا, آگے جا کے اس نے دیکھا, جہاں اس کو موقع ملا اس نے اپنی والدہ ہی کا نام وہاں پر لے دیا. اور بڑی دیکھو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ والدہ نے کچھ اس کو سکھائی نہیں ہوں گی, کیونکہ ایز پر جو انسیڈنٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی کوئک ہو رہی ہیں, اٹس اے کوئک ہیپننگ تھنگ. والدہ نے کہا نہیں ہوگا اچھا وہاں پہ ایسے ہوگا تو تم ایسے کہنا, تو ویسے, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا کیا اس ٹکڑے کا. انہوں نے تو صرف کہا کہ دیکھو کہ اس کا ہوتا کیا ہے. اور یہ ساری جو ان کی بہن نے یہ کام کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے, یہ سارا جو شو کرتا ہے وہ سبحان اللہ ان کی ماں کی پرورش اور ان کا کیریکٹر شو کرتا ہے. بالکل, کہ کیسے وہ گئیں وہاں اور پیچھے پیچھے گئیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ کوئی ان کو آبزرو نہ کر رہا ہو. یہ کوئی ایسے پیسفل ماحول تو نہیں تھا نا کہ آپ جا رہے ہیں کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. بھائی بنی اسرائیل تو اس وقت ایسے تھے کہ ان کے اوپر ایک ایک کڑی نظر رکھی جاتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک اور چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہم
جس رخ پہ جائیں ہم بہت کچھ سیکھیں گے کہ کمیونیکیشن اسکلز بھی سکھائیں. یعنی والدین کی جو بات چیت کرنے کا انداز ہوتا ہے بچے اسی طریقے سے سیکھتے ہیں نا. اگر والدین جو ہیں وہ بہت شور شرابہ مچا کے ہر کام کر رہے ہوں یا بہت پینک میں آئیں اور ہر چیز پہ ریئیکٹ کریں تو بچے اسی طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کہ جب وہاں پر بات چیت ہوئی کہ بھائی کب کون آئے گا اس بچے کو سنبھالنے کے لیے تو انہوں نے کہا میں ایک عورت کو ایسی کو جانتی ہوں. یعنی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس کو حکمت کے ساتھ بھی بات کرنا سکھایا گیا. بالکل. تو اصل یہ ساری چیزیں نا وہی والی بات ہے کہ پیرنٹنگ کو یہ نہیں کہ گولی کھا لی سب کچھ آ گیا آپ کے بچے کو. یہ بچے دیکھ کے سمجھتے ہیں, ان کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے جو, اور سب سے زیادہ بچے والدین ہی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. صحیح ہے نا. تو جب وہ والدین کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اپنی معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں, وہی چیز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں میں بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے. تو تھوڑا سا میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میں نے اسٹوری سے سمجھا تھا کہ آپ نے لیے کچھ اس میں سے پوائنٹس لیے تھے جی, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے بھی بات کی کہ ایمان, یقین اور تدبیر, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ معاملہ فہمی کی جو طریقے ہوتے ہیں جو بچے آپ سے سیکھتے ہیں, وہ مطلب کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ بچوں کو بٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے تو وہ چیزیں سیکھیں گے, لیکن وہ جو گھرانہ تھا, جو نبی کا گھرانہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن, ان کی جو باتیں تھیں, کیونکہ اس کی ماں نے ہر چیز اپنی پہلے بیٹی سے شیئر کی تھی, اپنے تمام جو معاملات تھے وہ بچی دیکھتی تھی کہ میری ماں ایسے کر رہی ہے, تو وہ بھی سمجھے ایک سیکنڈ مدر تھی اس چھوٹے ننھے موسیٰ کے لیے. تو وہ جب انہوں نے ڈالا, اس کو دریا میں ڈالا, وہ ساتھ چلی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ میں نے یہ کام کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈوب جائے گا یا یہ ہوگا, کیونکہ وہ جو ساری پلاننگ میں, ساری چیزوں میں وہ ساتھ تھی. ایون جب وہ بورن ہوا, جب اس کی آواز وہ روتا تھا تو وہ کوشش کرتی تھی کہ باہر تک نہ جائے. وہ سارے ان خطرات میں وہ بچی بھی, جو ننھی بچی بھی تھی, اس کا بھی کیریکٹر بہت ہی اہم ہے اور زیر غور ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے ہوتے ہیں, 3-4 بچے ہوتے ہیں, ہم لوگ بچوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں کہ ان کے درمیان ہمیشہ کمپٹیشن رہتا ہے. احساس ذمہ داری نہیں ہوتا کہ ہم بڑی بہن یا بڑا بھائی کی کیا ذمہ داری ہے ٹورڈز اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی. تو ان کی ماں کی تربیت میں یہ مطلب دیکھیں نا, انہوں نے کوئی یونیورسٹی کی ایجوکیشن لی, نہ انہوں نے کوئی کورس کیے کہ وہ سیکھیں, لیکن وہ لوگ سمپل اور سادہ طریقے سے, ان کے اندر اتنی حکمت تھی, انہوں نے سارے یہ جو معاملات ہیں بخوبی نبھائے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز میں پھر سرخرو بھی کیا. بالکل. بہت شکریہ سسٹر, آپ نے ہمیں کال کی اور بہت اچھی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ بچوں کو یعنی کس طرح سے آپس میں بھی بچے قریب ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, ذمہ داری کا احساس ہو, یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں اچھا اب سب الگ الگ ہوں. اور آج کل کے زمانے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہوئی نا کہ بچوں میں, سبلنگز میں بھی آپس میں ایک اجنبیت سی آ گئی. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ نا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو نا, یعنی خوشی یا اچھی چیز جو ہے نا وہ مٹیریلسٹک چیزوں کو بنا دیا ہے. یعنی ہمارے نظر میں ایز اے پیرنٹ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ دے دلا دیں گے نا تو وہ اچھے بن جائیں گے, وہ اچھے ہو جائیں گے. یعنی یہ جو ہے نا ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح جیسے ابھی بہن نے بہت اچھا سا کہا کہ 3-4 بچے ہو گئے تو ہمیں ہوتا ہے کہ اس کو یہ کھلونا دلایا ہے تو وہ کہیں نہ احساس کمتری میں آ جائے کہ میرا بچہ مجھے نہیں ملا, دوسرے کو کیوں دے دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ مٹیریلسٹکلی ہم بچوں کا یہ جو خلا ہے نا یہ ان چیزوں سے پر کریں. حالانکہ یہ کبھی بھی اس چیزوں سے پر نہیں ہوتا ہے. یہ کردار اور آپ کے جو پرورش اور آپ کے اپنے جو محبت جو ماں باپ دیتے ہیں اور جو تربیت ان کے اپنی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے جو اولاد کے اندر جاتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سسٹر رخشتہ, ہم نے یہاں پر بات کی آج ایک خوف کی کیفیت میں اللہ سے تعلق کی, اور تعلق کے ساتھ بھروسہ اور توکل, پھر تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کرنا, پھر ایک والدہ کا کردار, اس کی تربیت کس انداز کی تھی کہ بچی نے وہ سب کچھ سمجھ لیا, بچی کا کردار ہم نے دیکھا. ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر ایک اور ٹاپک کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے کہا ہم بھی تھوڑا سا حصہ ڈال لیں. جی ضرور ڈالیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پینڈو بندے سوٹے والا پیغمبر بھی کہتے ہیں, یعنی کہ ڈنڈے والا پیغمبر. جی
سوٹے کو قانون بھی کہتے ہیں. جی. جہاں پر قانون پر عمل کرنے اور کرانے والے ہوتے ہیں وہاں پر امن ہوتا ہے, اور جہاں پر ایسا نہ ہو وہاں پر پھر گنڈی لیگ ہوتی ہے. بہت شکریہ. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی, وہ یہ کہ ایک طرف والدہ کا کردار ہائی لائٹ کیا گیا, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی جو گزری ہے, اور پھر وہ جاتے ہیں مدین کی طرف, اور وہاں انہیں وہ 2 بہنیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں پانی بھرتی ہوئی. تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ان لڑکیوں کے جو والد تھے ان کا کردار نظر آتا ہے, اور وہ بھی ایک اور ہی ایک یعنی سمجھیں کہ موضوع ہے جس پر ہم بہت لمبا ٹائم لگا سکتے ہیں, لیکن مختصراً میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ وہاں والدہ کا کردار تو اور یہاں والد کا کردار نظر آتا ہے, کیوں آپ سمجھتی ہیں ایسے؟ دیکھو یہ بہت اچھی یہ ایک کنٹراسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو دس از واٹ دا میریکل آف اے قرآن از, کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بچے چھوٹے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے, تو ان کی والدہ کا کردار یہاں پہ بہت امپورٹنٹ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہائی لائٹ کیا. پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, دیکھیں تو باپ کا کردار, ماں کا تو اوبیسلی رہتا ہی ہے, مگر باپ کا کردار تربیت کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہاں انہوں نے وہ 2 لڑکیوں کو دیکھا جو کہ پانی بھرنے آئی تھیں, اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ان میں سے وہ 2 لڑکیاں اپنے باپ کی اجازت ہی سے آئی ہوں گی. تو یہاں پہ یعنی باپ اور بیٹی کے ریلیشن شپ کو اگر آپ غور کریں تو سبحان اللہ اس دور میں اور اس سوسائٹی میں جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, ہمیں پتہ ہے کہ وہ انتظار کر رہی تھیں کہ سارے مرد اپنے مویشی کو پانی پھیلا کے جائیں تو پھر ہم جائیں, تو ظاہر بات ہے عورت کی کوئی رسپیکٹ تو نہیں تھی نا. اس سچویشن میں بھی ان کے باپ نے ماشاءاللہ ان کو کتنا کانفیڈنس دیا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں ہم اکثر بچیوں کو, خاص کر کے لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے, نہیں باہر نہیں نکالو, یعنی ان کو ہم تھوڑا ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں بعض دفعہ چیزوں میں, ٹھیک ہے نا, یا پھر کبھی نکالنے پہ آتے ہیں تو ایسا نکالو کہ پھر مطلب ایکسٹریم ہے کہ ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بس ان کو نا ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے تو, اور ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے, اور کہیں ہم نے ان کی بالکل ہی آزادی دی چھوڑا دیا. اب ہم یہاں پہ اگر ان لڑکیوں کا تعلق یعنی اپنے باپ سے دیکھیں, وہ ان کی تربیت نظر آتی ہے, حالانکہ کہیں ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ باپ نے کیسی تربیت کی تھی, مگر لڑکیوں کے کیریکٹر میں ہمیں باپ کی تربیت نظر آتی ہے. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ہم جو بحث ایک شروع ہو جاتی ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری ہے, لیکن یہاں تو ہمیں بہترین طریقے سے دونوں کی شخصیات نظر آتی ہیں, ہائی لائٹ ہوتی ہوئی, جہاں جس کی ضرورت تھی, جس وقت وہ بچہ چھوٹا تھا, کمزور ہوتا ہے, ماں کے ایموشنز تھے, ماں نے ڈیسیجن لیا, اللہ پہ توکل کیا, یہاں پر آگے ان کی زندگی کی بات, آگے انہوں نے کیسے کس طرح سے لائف پارٹنر کو چوز کرنا ہے اور کیریکٹر اس میں کس طرح نظر آتا ہے, وہاں پہ باپ کے کردار کی بات اور یعنی ایک سوسائٹی میں اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے. دیکھو وہ ایک سوسائٹی میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی تھیں, وہ ایک ورکنگ لیڈیز تھی, صحیح ہے نا, وہ یعنی وہ نہیں تھی کہ گھر ہی میں رہیں, وہ گھر میں بھی تھی, مگر پھر اس کے بعد ان کا کیریکٹر اور خوبصورتی سے کیسے قرآن دیکھو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایون دو وین شی کیم, کہ وہ آتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی ہیں, جب پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ درخت کے یعنی اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ آتی ہیں, تو دیکھو کس قدر یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا کیریکٹر اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی, یہ نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتی کسی سے, یا میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے, دے ور کانفیڈنٹ گرلز, صحیح ہے نا, مگر ان کے اندر یہ نہیں ہے. کانفیڈنٹ کا مطلب ہم اپنی سوسائٹی میں لیتے ہیں شرم ہی ختم کر دو تو پھر آپ کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے. وہ کانفیڈنٹ تھی مگر ان کے اندر حیا موجود تھی, اس لیے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت اچھے سے ہائی لائٹ کیا. ایک اور جو میں جب اس کے اوپر ریسرچ کچھ کری تھی تو مجھے ایک اور پہلو یہ نظر آیا کہ ہم جب بچوں کی اتنی ساری تربیت کر دیتے ہیں, ان کو ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ بس آزادی ہے کہ جو دل چاہے کریں, جہاں ذرا سا ان کا منہ بنے اور ہم نے چیز دے دی. اچھا یہاں پر نا جو ذہنی تربیت ہونی چاہیے کہ بچوں کے اسٹینڈرڈس کیا ہوں, ان کے کس چیز پہ کیسا ان کا معیار بنایا جائے, زندگی میں ان کو کس چیز کی ضرورت, کون سی چیز ترجیح ہو, پرائیورٹی ان کی کیا ہو, تو یہ چیزیں نا بچپن سے جیسے شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب ان کی بیٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نا اپنا ایک اسٹینڈرڈ تھا, یعنی اگر اس کو
ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اچھائی نظر آئی تو وہ کوئی وجوہات تھیں، یعنی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اچھا وہ اتنا اسٹرانگ بھی ہوں کہ پروٹیکٹ کر سکیں جس طرح کا معاشرہ آپ نے بتایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی کردار بھی ہو. تو یہ کیسے یہ ہوتا ہے نا بچوں کی شادیوں کے مرحلے آتے ہیں، یہ بھی تو پیرنٹنگ میں ہم چلیں کہ پیرنٹنگ ختم نہیں ہوتی کبھی، تو شادیوں کے مرحلے آئے، اب بچے بھی کنفیوز ہیں، پیرنٹس بھی کنفیوز ہیں، عجیب مسئلے چل رہے ہیں. یہی چیز ہے نا کہ دیکھو ان کے والد نے وہ کیریکٹر ان کے سامنے پیش کیا، وہ ایگزمپلری کیریکٹر بنے کہ ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے، مرد میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے. صحیح ہے نا. تو ظاہر بات ہے وہ اپنے معاشرے سے تو انہوں نے پروبیبلی اتنا نہیں سیکھا ہوگا کیونکہ وہ ایک سوسائٹی، ایک اچھی سوسائٹی نہیں تھی. بالکل صحیح ہے نا. مگر انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا کہ ایک اچھے مرد کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہی چیز انہوں نے، یعنی ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری پرائرٹیز ہو جاتی ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. تو اچھے اور غلط کی پہچان ہمیں گھر سے ہی ہوتی ہے. تو ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو یہ پہچان تھی، تبھی انہوں نے جب واپس گئیں اپنے گھر تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مطلب خصوصیت یہ نہیں انہوں نے کہا اس کے بال ایسے تھے تو وہ اتنا لمبا تھا تو وہ ایسا تھا تو ویسا، کیونکہ یہ دیز تھنگز آر ٹھیک ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ، مگر جو ان کے کیریکٹر کی چیزیں تھیں نا وہ انہوں نے ہائی لائٹ، اور دے ور ویری کلیئر کہ ان کو کیا، ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اور وہ کیا، یعنی بعض دفعہ ہم بچے خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ پیرنٹس کچھ کہہ رہے ہیں، بچوں کی اپنی کوئی خواہشات ہیں، پھر اس کے بعد سوسائٹی نے ان کو ایک الگ امیج دیا ہے کہ بھئی آئیڈیل ایسا ہوتا ہے، لیکن ان کی بچیوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹرانگ بھی ہوں اور کردار بھی ان کا اچھا. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب یہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے جا کر بتایا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے بچے کچھ آ کے بتائیں تو پیرنٹس تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. یہاں پہ جو اعتماد والا رشتہ نظر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اعتماد تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. شوہر کا بیوی کے ساتھ اعتماد، بچوں کا والدین کے ساتھ، والدین کا بچوں کے ساتھ، کیونکہ جب ہم کسی پہ اعتماد نہیں کریں گے نا پھر ہم کبھی اس کی بات کو سیریس نہیں لیتے. صحیح ہے نا. تو اور یہ چیز ہمیں بچوں کے اندر انسٹل کرنی چاہیے. وہ جس بھی ایج میں ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں اپنی ایج کے لحاظ سے صحیح کام، تو ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی اور ان کے اعتماد کو بڑھانا چاہیے کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں، اور ان میں جو کمیاں اور جو چیزیں وہ جس طرح سے اور بہتر کر سکتے ہیں اس کی نشاندہی بھی. اور عموماً ہمارے یہاں یعنی اس پیرنٹنگ ہماری اندر اپنی کمزوری ہے کہ ہم بچوں کو، ایون بعض جگہ تو ہوتا ہے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ہم ان کا دوسرے لوگوں کے سامنے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ارے یہ تو ایسا، ارے یہ تو ایسی ہے. صحیح نا. یہ چیزیں اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچاتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ ٹو وے ریلیشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ والد نے جو تربیت کی ہوگی اس کی بنا پر بچی نے آ کر بتایا، اس نے بڑی کانفیڈنٹلی بتا دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب بتاؤں گی تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا والد نے ٹرسٹ کیا، لیکن پھر کیا ہوا، چونکہ بچی کی تربیت اس طرح ہوئی تھی تو بچی نے بھی ڈیسیجن خود نہیں لیا، اس نے پھر اپنے یعنی والد کے اوپر ہی بھروسہ کیا کہ وہ ڈیسیجن لیں گے. تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے نا، کیونکہ والد بہرحال گھر کے قوام ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اپنی رائے دی، اس نے اپنی رائے دی کہ اس کے خیال میں کیا چیز بہتر تھی. صحیح ہے نا. اور اس نے رائے دی اپنے والد کو، اور والد نے پھر جو ڈیسیجن لیا، کیونکہ اس کو یہ بھی اعتماد تھا کہ میری رائے کے بعد اگر جو بھی ڈیسیجن والد دیں گے وہ بہتر ڈیسیجن ہوگا. صحیح ہے نا. یہ نہیں تھا کہ اپنی رائے، اور پھر اپنی رائے اگر انہوں نے تو کہا تھا کہ اس کو رکھ لیں، کام پہ رکھ لیں، مگر والد نے کیا کہا کہ شادی کی پیشکش کر، تو آپ نے تو میری اس سے شادی کروا دی، مجھے تو اس سے کرنی نہیں تھی. یعنی یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ایک اور بات جو تھی جو مجھے بڑی دلچسپ بات لگی وہ یہ کہ ہم عموماً کہتے ہیں نا بس باپ کا یہ ہے کہ باپ گھر آئیں اور بس اس کے بعد بس ان کے قریب نہیں جانا، یعنی ایموشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں جو باپ کا کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ شادی کا کہا بھی نا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بیٹی ہرٹ ہو اس سے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کسی دوسری والی کا نام لے لیں اور یہ والی بیٹی ہرٹ ہو جائے. اور ساتھ میں ایک بڑا ریسپیکٹفلی ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں یہ چیز جو ہے وہ بالکل، یعنی یہ نا کہ بچوں کے درمیان بھی یہ خیال رکھنا والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ رشتے کی بات ہو یا ایسے بھی کسی کی رائے، تو میک شیور کہ ہم دوسرے بچے جو ہے جس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے یا جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے،
اس کو کسی قسم کی یعنی وہی نا کہ اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا کہ تم کو تو آتا ہی نہیں تھا کچھ یا تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں بچوں کے اندر پھر اگر ہم اس طرح کا کیریکٹر کریں گے تو بچے وہی چیز ہوتی ہے نا, بچے کہتے ہیں وہ فیورزم ہے, وہ فیوریٹ ہے ماں باپ کا, وہ فیوریٹ ہے ماں باپ کا. کیوں؟ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے بعض دفعہ بچوں کے درمیان ہم فیورزم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو کمزور ہوتا ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور بہت سارے اہم ٹاپکس اور لیسنز ہمیں ملے ہیں. میں حیران ہوں کہ ہم کسی ایک جانب بھی رخ کریں, صحیح بات ہے, سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو, تو ہمیں ایسے خزانے ملتے ہیں کہ واقعی ہم کتنی بھی ورک شاپس اٹینڈ کر لیں ہمیں نہیں سمجھ آتا. نہیں بالکل. اور اصل تمام جو نیکی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے اس کا منبع قرآن ہے, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کوئی بھی معاشرہ اگر اچھی بات کر رہا ہے تو اس کا منبع قرآن ہے. اس نے کہیں نہ کہیں سے اللہ کے ہی یہ حکم ہے, اسی وجہ سے ان کو بھی یعنی وہی والی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کسی اور اینگل سے اس کو دیکھا ہے اور ویسے اس چیز کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سسٹر رخشندہ. ناظرین, آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا اور امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. بہت ساری اہم باتیں ہم نے اس میں کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرامس میں بھی ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو پیرنٹنگ کے لیسنز ملتے ہیں ان پر بات چیت کریں گے. ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے گا. آج کے پروگرام میں جو ہمارا کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا والدین کی حیثیت سے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں, لیکن ساتھ میں تدبیر بھی کرنا, ساتھ میں اللہ سے تعلق بھی بڑھانا, تدبیر بھی کرنا, اور پھر بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنا, بچپن سے ہی ان کو سکھانا, آبزرو کرنا سکھانا, تاکہ وہ ماحول سے سیکھیں, والدین کے کردار سے سیکھیں, اور پھر اس کے بعد بچوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا, ان کو اعتماد دینا, ان کو ایسا اعتماد دینا, ان سے اس طرح کا قریبی تعلق ہونا کہ وہ ڈرنے اور گھبرانے کے بجائے, پریشان ہونے کے بجائے آپ کے پاس آئیں, آپ سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں اور آپ صحیح ڈیسیجن اس وقت لے سکیں. پھر ساتھ میں ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی کہ کیا اس سے ہم کیا مقصد لیتے ہیں. اب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں یہاں پر اور پھر ملتے ہیں اگلے ویک.